احسان علی کہہ رہے ہیں السلام علیکم سلمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ایک بریلوی مولوی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اسے منانا قرآن حدیث میں کہیں بھی منع نہیں لکھا، تو جو کام قرآن حدیث میں منع نہ ہو وہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ سوال ہی نہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، یہ بتائیے کہ میلاد کیوں نہ منائیں؟ آپ کوئی ایویڈنس ہے ان قرآن کے اندر منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ احادیث مبارکہ میں منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے منع کیا؟ جواب آتا نہیں۔ بڑی عجیب غریب بات ہے کہ آپ منع کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ بالکل بیوقوف والی باتیں ہیں، یعنی کوئی بیوقوفی یہ دلیل پیش کر سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ اصول ہم مان لیں کہ جو بھی قرآن حدیث کے اندر منع نہیں ہے وہ کام سارے کرنے جائز ہو جائیں گے، تو اس سے تو دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی میں آپ کو اگر موٹی مثال دوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم عید اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، سورج گرہن چاند گرہن کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز استسقاء پڑھتے ہیں جو بارش مانگنے کی نماز ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، تو ان نمازوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اذان نہیں دی۔ یعنی آپ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، پورے باب بندے ہیں عید کے، بقرعید کے، جنازے کے اور استسقاء کی نماز کے یا سورج گرہن چاند گرہن کی نماز کے، تو کہیں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ اگر سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اگر چاند گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اگر بارش طلب کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے لوگوں کے ساتھ اور جا کر نماز پڑھائی، اگر جنازہ کسی کا ہوا یعنی کسی کا انتقال ہو گیا آپ کے زمانے میں تو آپ نے اس کی نماز پڑھائی، اذان کہیں بھی نہیں دی۔ اب کیا میں آج یہ کلیم کرنے لگوں کہ کیونکہ اذان دینا تو بہت اچھا کام ہے، حدیث میں آتا ہے نا کہ اذان دینے سے شیطان ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے اذان دینا، تو ہم آج سے بریلیوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آج سے عید کی اور بقرعید کی جب بھی یہ موقع آئیں تو ان پہ اذانیں دینی شروع کریں، جب بھی کسی کا جنازہ پڑھائیں تو جنازے سے پہلے اس کی اذان دینی شروع کریں۔ تو کتنے بریلوی ہیں، کتنے مولوی ایسے ہیں جو ممبروں سے عید میلاد کی دلیل دے رہے ہیں یہ منع نہیں ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو بھائی یہ کام بھی منع نہیں ہے، کرو آپ، تو کیا کریں گے؟ کوئی بھی ایسے نہیں جو کرے گا، تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں جی اللہ کے رسول نے جب یہ جنازے کی اذان دی تھی اس لیے ہم اذان نہیں دیں گے۔ بھائی ہم بھی تو یہ سمجھا رہے ہیں ان بیوقوفوں کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش پر کوئی یہ اہتمام نہیں کرا کہ اس پر ڈھول بجائے ہوں یا جلوس نکالے ہوں یا جھنڈیاں لگائی ہوں یا کھانے بنا کر کہے ہو صحابہ کی بانٹو بھائی میری پیدائش کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کام نہیں کرا اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو قرآن حدیث میں کہیں بھی مجھے منع نہیں کیا گیا تو یہ کرو، تو پھر بریلوی کہاں سے دلیل لا رہے ہیں کہ جی منع نہیں ہے اس لیے کر رہے ہیں، تو یہ کام بھی منع نہیں ہے، اذانیں دینی شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے جب بھی کوئی جنازہ ہو، کوئی بریلوی مولوی جب جنازہ پڑھا رہا ہو نا اسے پکڑ لیں، کہیں بھائی تو میلاد مناتا ہو؟ کہے گا ہاں، تو اسے کہیں کہ بھائی جنازے کی اذان دے، تو کہے گا نہیں یہ کام نہیں کروں گا۔ بولے کیوں نہیں کرے گا؟ منع کہاں لکھا ہے؟ بتا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ اگر قرآن سے پوچھے گا کہ کیا جنازے کی اذان دینا منع ہے تو قرآن کہے گا نہیں، حدیث سے پوچھو گے کہ جنازے کی اذان دینا منع ہے تو حدیث کہے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ صحابہ کے زمانے میں دیکھو گے، پوچھو گے ان سے، خلفاء راشدین سے کہ بھائی اذان دینا منع ہے جنازے کی، کہیں گے نہیں، تو پھر دو اذان کیوں نہیں دیں گے؟ کہیں گے نہیں اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ جنازہ پڑھاتے تھے میت کا، ٹھیک ہے، یہ عید بقرعید کی نماز میں آپ صرف نمازیں پڑھاتے تھے، آپ اذان نہیں دیتے تھے، بھائی یہی سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بدعت ہے، آپ ایڈ کر رہے ہو اس کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کرے تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے میرے بھائی، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کو پیدا ہوئے، یعنی کوئی 12 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 8 کہتا ہے، یعنی الگ الگ تاریخیں لوگ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی وفات کی اور آپ کی پیدائش کی کوئی کنفرمیشن ڈیٹ نہیں ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے نا اوتھینٹک حدیث کے ذریعے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور آپ پیر کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی، یہ تو حدیث سے کنفرم ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز ایک دن خریدی، یعنی آپ نے منڈے والے دن کوئی چیز خریدی، کوئی کار خریدی، کوئی گھر بنایا اور منڈے والے دن ہی وہ چیز آپ کی یعنی ختم ہو گئی، یعنی گھر آپ کا گر گیا ہے، گاڑی میں آگ لگ گئی، تو کیا آپ اس دن خوشی منایا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یا اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کے کوئی بیٹا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ کسی یعنی منڈے والے دن ہوا یا ٹیوزڈے والے دن ہوا اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تھوڑے دنوں بعد، تو کیا آپ اس دن خوشی منایا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب ہمیں معلوم پڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے تو منڈے کو آپ کی وفات ہوئی تو خوشی کا دن کیسے رہ گیا؟ ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس دن ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منانے کا طریقہ بتا دیا، آپ نے روزہ رکھا ہے پیر کا، ٹھیک ہے، آپ نے خود بتایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اب اس پہ آپ جھنڈیاں لگا رہے ہیں اور دنیا بھر کے ناچ گانے کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، تو یہ تو شیطانوں والی حرکتیں کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو ابلیس خوشی مناتا ہے اس دن کیونکہ دیکھ رہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غلط کاموں میں لگ گئی، گمراہی میں لگ گئی، بدعت میں لگ گئی، ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ کام خوشی کا ہوتا تو صحابہ کر کے جاتے، تابعین تبع تابعین کر کے جاتے، کہیں ملتا ہے قرآن حدیث سے ثبوت کہ کسی نے کرا ہو؟ ٹھیک ہے، تو میرے بھائی یہ کوئی اصول نہیں ہوتا کہ جو منع نہیں ہے وہ ہم کریں گے، اگر آپ ایسا کام کرنے لگیں جو منع نہیں ہے پھر تو آپ بہت ساری چیزیں جائز کر لیں گے، ٹھیک ہے، طواف آپ جائیں گے عمرہ کرنے یا حج کرنے، آپ کعبے کے 8 چکر کاٹیں گے، کوئی کہے گا بھائی 7 کاٹو، کہیں گے منع کہاں لکھا ہے 8 کہاں کاٹتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ 8 مت کاٹنا ہے، 9 مت کاٹنا، ٹھیک ہے، نماز میں ہم ہاتھ یہاں باندھتے ہیں تو کوئی سر پہ باندھ لے گا، وہ کہے کہاں لکھا ہے کہ سر پہ ہاتھ نہیں باندھنے، تو یہ دین رہ جائے گا، مذاق بن جائے گا،
دین کے اندر آپ وہی کام کریں گے صرف جو اللہ کے رسول نے کرائے. ٹھیک ہے, یہ اصول ہے کہ اگر آپ دین کے اندر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے, یا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے, صحابہ کرام نے کرائے. ٹھیک ہے, تو یہ ملاتے ہیں, یہ کہتے ہیں نہیں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو منع نہیں ہے. تو بھائی دیں اذانیں, جنازے کی, عید کی, بقرعید کی دیں نا, جب بھی یہ موقع ہے تو اذانیں دیں. پکڑیں انہیں لوگ, بھائی تم نیاز فاتحہ کر دو, کہتے ہو جی منع کہاں لکھا ہے, عید میلاد مناتے ہیں منع کہاں لکھا ہے, قبر پر اذان دینے کو منع کرتے ہیں, کہتے ہیں منع کہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کام بھی کرنا شروع کرو. اور منع کا تو یہ بہانہ ہے کہ انہیں نہیں پتہ اللہ کے رسول نے قبر پکی کرنے سے منع کرا ہے, پھر بھی پکی کرتے ہیں. یہ تو بہانے ہوتے ہیں جی, منع نہیں ہے وہ کام کر لو. یہ تو سارے کام کرتے ہیں جو انہیں کرنے ہوتے ہیں, جو ان کے فرقے میں انہیں چاہیے ہوتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, لوگوں کو شرک و بدعت میں لگانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو عید میلاد ہم اس لیے نہیں مناتے ہیں, نہ اللہ کے رسول نے منائی ہے, نہ صحابہ نے منائی ہے, اور نہ یہ دین کا حصہ ہے. بدعت ہے, بعد کے لوگوں نے ایجاد کری ہے, جو بریلوی خود بھی مانتے ہیں کہ بعد کی ایجاد ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی اگر ہمیں خوشی ہے تو ہم روزہ رکھیں گے جو اللہ کے رسول نے رکھا. وہی محبت کرنے والا وہ اللہ کے رسول سے جو اللہ کے رسول کی تعلیم پہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے, جو خرافاتیں کر رہا ہے, بدعت کر رہا ہے, وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا, وہ شیطان ہے, ابلیس کا پیروکار ہے.